الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو تم عمل کرتے ہو رب ذوالجلال اس سے خبردار ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا، صحت تندرستی دی، مختلف قسم کی سہولیات دی، اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے نا، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے، لہٰذا آخرت میں اچھی فصل کے لیے ضروری ہے آج کا بویا ہوا بیج اچھا، آج کا ہمارا کردار اچھا ہو۔ اور چونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی ہے، نفسانی خواہشات ہے، اور لذات کی وجہ سے انسان زندگی کا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محاسبہ نفس کی دعوت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک غور کرے میرے اعمال کیسے، میں کیا کرتا ہوں، میں نے اخل جہان کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کون سے عمل بھیجے ہیں۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے صحیح اور غلط سارا واضح ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دن کے اعمال ہی جانچ لیں۔
کہ سارے دن میں کتنی رب کی فرما برداری کی ہے اور کتنی نافرمانیاں کی ہے. اللہ تعالیٰ یوں دعوت دے رہا ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. اور یہ ساری زندگی دنیا اور آخرت، اس کا خلاصہ رب نے پتہ کیا کیا ہے؟ 2 دن سے آج دنیا ہے، کل آخرت ہے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور و فکر کرو، اور متنبع بھی کیا ہے بندے یہ نہ سمجھنا تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہاں، یہ نہ کسی بھول میں رہنا کہ یار بند کمرے میں جو گناہ کرتا ہوں وہ تو سب سے پوشیدہ ہے. فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جتھے مرضی چلے جاؤ رب تہاڈا اوتھے ہی ہے. جہاں مرضی چلے جاؤ وہ خبردار ہے تمہارے عملوں سے، وہ غافل نہیں ہے. وہ تو 7ویں زمین کی تہ میں سیاہ پتھر پر سیاہ رات میں جو سیاہ کیڑا چلتا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے. اس لیے کہا کہ آج ہی غور کر لو، یہ نہ ہو کہ جب حشر کا میدان ہو تو شرمندگی سے ساری نہ اٹھا سکو. حشر کے میدان میں وہ ایک بندہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا میں اس دن کو سوچ کر ڈرتا ہوں. آج جہاں کیمرہ لگا ہو نا تو ہم دھیان سے کام کرتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی ایک رینج ہے. اور ہو سکتا ہے جس نے کیمرہ لگایا ہو اس کی نظر سکرین پر نہ ہو، وہ غافل ہو، لیکن جو کیمرہ اللہ نے فٹ کیا ہے وہ غافل نہیں ہے. اور آج کل یہ جو کیمرے لگائے ہوتے ہیں نا تو کسی کے اندر 1 ہفتے کا بیک اپ ہوتا ہے، کسی کے بعد 10 دن کا، اور پیچھے سے ڈیلیٹ ہوتا جاتا ہے. لیکن جو اللہ نے کیمرے فٹ کیے ہیں نا، پچھلا ڈیلیٹ تب تک نہیں ہوتا جب تک رب خود نہ کرے. ہاں، یہ ساری کچھ آج کے دور میں یہ سمجھنا کہ یار ساری زندگی 100 سالہ زندگی کا ریکارڈ کیسے رہے گا، کا چھوٹا سا میموری کارڈ دیکھ لو سارا کچھ محفوظ کر لیتا. تو یہ انسان کا بنایا ہوا میموری کارڈ ہے کہ جو بڑا کچھ نوٹ کرتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، ہارڈ ڈسک میں محفوظ رکھا جاتا ہے. بڑے بڑے پوری دنیا کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کا نظام ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے سروروں میں محفوظ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا آڈیو لیک ہو گئی ہے، حالانکہ فون کیا بات ختم ہو گئی، ان کے موبائل سے تو کسی نے ریکارڈ کیا نہیں. پھر کہاں محفوظ ہو رہا ہے، کہاں یہ سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے. تو جو رب نے بنایا، جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو کون ڈیلیٹ کرے گا؟ وہ تو کسی سگنلوں کا بھی محتاج کوئی نہیں. اور وہ رب ذوالجلال ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ غفلت کا شکار بھی نہیں. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ کوئی کسی وقت میں، کسی لمحے میں، لمحے کے کروڑویں حصے میں کوئی خدا کی علم سے جدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے آج غور کر لو، یہ نہ ہو کہ حشر کے میدان میں جب سب کے سامنے تمہارا نامہ اعمال پیش کیا جائے پھر شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکو. اگر سوچے تو صحیح، یہ جو ہم کرتے ہیں، ہماری ساری زندگی اندر کی اور باہر کی، گھر کی بازار کی، تنہائی کے کمرے کی، رات کے اندھیرے کی، بستر کے اندر منہ چھپا کر جو ہماری زندگی کیفیات ہے، اگر یہ ایک بڑی سکرین لگ جائے گول باغ میں، سارے لوگ اکٹھے ہوں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی قابل ستائش ہوگی کہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. تو حشر کا میدان ہوگا سب کے سامنے بڑی سکرین پر، جہاں ہمارے ماں باپ بھی موجود ہوں، جہاں ہماری بہن بھائی بھی موجود ہوں، جہاں ہمارے عزیز و اقارب بھی ہوں، جہاں اللہ کے نبی بھی ہوں، جہاں اولیاء بھی ہوں، جہاں بڑے بڑے کبارہ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں. ان کے سامنے جب ہماری زندگی کا ریکارڈ چلے گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج غور کرو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. اور خدا سے تم چھپ نہیں سکتے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اور کہا جب اللہ آج بھی نہیں چھپ سکتے، اور جب اللہ کے دربار میں تم پیش ہوگے، سارے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، تو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو. باقیوں کا حساب ہوگا، اتنا رش لگا ہوگا میں پیچھے سے نکل جاؤں گا. فرمایا کہ لا تخفی منکم خافیہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا. اس لیے آج اس نے موقع دیا ہے
اور بتا دیا انا الینا ایابہم، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے، اور ثم ان علینا حسابہم، پھر رب فرماتا ہے حساب بھی ہم نے خود ہی لینا۔ تو جب اللہ نے حساب لینا ہے تو اس حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لیں، اسی کو محاسبہ نفس کہا جاتا، اپنا حساب کیا جائے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب خود ہی کر لو۔ بعض مساجد میں لکھا ہوتا ہے نا نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ بچپن سے یہ میں پڑھتا تھا نا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، یار میری نماز کوئی کیسے پڑھے گا، لیکن اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ نماز پڑھیے قبل اس سے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ فرمایا آج ہی رب کو منا لو اس سے پہلے کہ لوگ آگے رکھ کے تمہارے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہو۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آپ فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب کرو، اپنے اعمال کی تلاشی لو، کیا میرے سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو برقرار رکھا جائے؟ کیا کوئی رب کی ناراضگی والا تو نہیں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا کوئی عمل تو نہیں ہے؟ اور اگر ان کی ناراضگی والا عمل ہے تو اس کی آج اصلاح کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لے، ایمان پر کاربند ہو جائے اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ پھر یہ گناہوں والا جو ہے نا وہ معاملہ یہ اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پھر کیا ہے وہاں اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ بندہ نیک ہو گیا ہے، اس نے کردار کو سنوار لیا ہے، رب نے بھی معاف کر دیا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کہ وازنوا انفسکم قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے پہلے اپنا وزن کر لو، تمہارے اعمال تولے جائے اپنے اعمال تول لو، ان کا خیال رکھو، ان کی طرف توجہ رکھو کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ اور یاد رکھے بندہ اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے نا اور اس کا ارادہ ہو خود کو بدلنے کا تو زندگیاں یوں سنور جاتی ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بادشاہ تھے، آپ ایک دن اپنی آرام گاہ میں رات کو سونے کے لیے لیٹے تو چھت پہ ایک بندہ چڑھ گیا اور چھت پہ چلنے کی آواز آئی، بڑی قابل توجہ بات ہے، چھت پہ چلنے کی آواز آئی رات کے وقت۔ انہوں نے پوچھا کون ہے اور اس وقت چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ چھت پہ کیا کر رہا ہوں؟ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے کہا اللہ کے بندے اونٹ چھتوں پر بھی تلاش کیے جاتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا اگر اونٹ چھتوں پہ تلاش نہیں ہوتے ہیں تو تم خواب غفلت میں سو کے رب کو کیسے تلاش کر رہے ہو؟ تو اپنے بستر پہ سویا رہتا ہے اور خواب غفلت میں کھویا رہتا ہے، رب کی عبادت کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اس کے حضور سربہ سجود نہیں ہوتا ہے، تو تجھے رب کیسے ملے گا؟ بس اس کا ایک جملہ تھا دل پہ لگ گیا، غور و فکر کیا، بادشاہت کو ہی ٹھوکر مار دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اور ایسا اپنا محاسبہ کیا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیے۔ اور پھر کیسے ولی بنے؟ ایسے ولی بنے کہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا لباس سی رہے تھے لوہے کی سوئی کے ساتھ، ادھر سے ایک وزیر گزرا جو کسی وقت میں آپ کا وزیر تھا، نے کہا حضرت کیا آپ نے یہ حلیہ بنا رکھا ہے؟ ہم آپ کے نوکر جا کر خدام سینکڑوں آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، آپ کی اعلیٰ قسم کی پوشاک ہوتی تھی، نیا لباس ہوتا تھا، عمدہ لباس ہوتا تھا، پھر آپ کو سینے سے لانے کا کوئی اندیشہ نہیں، خدمت کے لیے ہر وقت خدام حاضر ہے، اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اپنے ہی لوہے کی سوئی کے ساتھ آپ اپنا لباس سی رہے، تو یہ فقیری اچھی تھی، یہ فقیری اچھی ہے یا وہ بادشاہی اچھی تھی؟ اس وقت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس بادشاہی سے یہ فقیری اچھی ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب وہ کیسے؟
وہاں تو خدام آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، اور آج ایک لباس ہے وہ بھی پھٹا ہوا، وہاں عمدہ قسم کا اعلیٰ قسم کا لباس آپ کا ہوتا جس سے جو ہے عطر کی خوشبو آتی تھی اور نفیس قسم کا لباس ہوتا تھا۔ آج یہ پھٹا پرانا پیوند لگا لباس، اور اگر پھٹ جائے تو پیوند لگانے والا بھی کوئی نہیں، زنگ آلود لوہے کی سوئی کے ساتھ خود ہی سی رہے ہیں۔ یہ فقیری کیسی اچھی ہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں اس فقیری کی بادشاہی کیا ہے۔ آپ نے وہی سوئی پکڑی تو دریا میں پھینک دی، کہا جاؤ سارے خدام بلا کر لاؤ، میری سوئی نکال کے دکھاؤ۔ میں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو سونے کی سوئیاں دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا مجھے سونے کی نہیں چاہیے، یہ جو دریا میں میں نے پھینکی ہے نا یہ ڈوبی والی چاہیے، یہ لوہے والی چاہیے۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا پھر کہا کہ تیری بادشاہی ہے، اب میں تجھے فقیری دکھاتا ہوں۔ آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا، سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر منہ سے باہر آ گئی۔ آپ نے کہا نہ مچھلیوں، مجھے سونے کی نہیں اپنی زنگ آلود لوہے والی چاہیے۔ ایک مچھلی وہ لے کر باہر آ گئی، آپ نے پکڑ لی اور کہا بتاؤ وزیر یہ فقیری اچھی ہے یا تیری بادشاہی اچھی ہے؟ تیری بادشاہی سے یہ فقیری اچھی ہے، اس فقیری میں بادشاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات کو قدموں میں لا دیتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، جب محاسبہ نفس ہوتا ہے اور انسان اپنے کردار میں تبدیلی لاتا ہے پھر اللہ بھی کرم فرما دیتا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے وازنو، اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ انتوزنو، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور فرماتے وتزینوا للعرض الاکبر، اور آپ فرماتے تھے کہ وہ بڑی پیشی جو نہیں ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے پہلے ہی تیاری کر لو۔ بہت بڑی پیشی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کوئی ظالم بادشاہ ہو نا، یہاں بڑا حکمران، اس کے سامنے جانا ہو نا تو بندہ سنبھل کے بات کرتا ہے بڑے حساب سے۔ تو اللہ ظالم تو نہیں ہے لیکن اللہ ہی ہے۔ اس دن وہ کہے گا لمن الملک اليوم، اور بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی ہی بادشاہی ہے، آج تمہارے رب کی بادشاہی ہے۔ اب آؤ ہاں ذرا اعمال کا حساب دو، پھر اس وقت بڑا پتا چلے گا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ پہلے کر لو، اعمال کی تشویش کر لو، اپنے اعمال کی تلاشی لے لو، اگر غلط اعمال ہے ان کو درست کر کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ اور جب بندہ غور و فکر کرتا ہے نا، سمجھ آئے تو بچے کو بھی آ جائے، نہ آئے تو 60 سالہ بوڑھے کو بھی نہ آئے۔ یہ صرف غور و فکر کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، مجذوب بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا بصرہ کے راستے میں چل رہا تھا اور وہاں سے گزر رہا تھا، تو فرماتے ہیں مجھے چند لڑکے ملے، بچے، تو بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دیکھا بچہ علیحدہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور رو رہا، تو دل میں فوراً خیال آیا کہ یار یہ بچے کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوگا اور اس کو کوئی کھلا نہیں رہا۔ تو کہ میں بچے کے پاس چلا گیا، تو میں نے اس بچے کو جا کر کہا میاں بیٹا روتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے تو فکر نہ کرو، رونا بند کرو، یہ میں تمہیں لے لیتا ہوں اور خوش ہو جاؤ۔ کہتے جب میں نے اس سے یہ کہا تو آگے سے بچہ مجھے کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا اے کم عقل، تم اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کھیل اور کود کے لیے سامان نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ کیا ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے؟ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے بہلول دانا کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کہتے میں حیران ہو گیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حالانکہ بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے، اس کو کیا پتا یہ راز کی باتیں کیا ہے؟ تو میں حیران ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا اچھا بیٹا ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے تو ہی بتا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو کہنے لگا للعلم والعبادہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ چھوٹے سے بچے کو سمجھ آ گئی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے یہ خیال کیا ہے ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کوئی نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے، بچپن کھیل کود میں، جوانی آئی شادی کی، بچے پیدا کیے، روٹی کمائی، اور پھر فوت ہو گئے۔ تو مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ کھانا پینا بس۔ اکثر لوگوں نے کہا ہوتا ہے جی اپنے تے دو ہی شوق نے، چنگا کھانا تے چنگا پہننا، کہتے ہیں اپنے دو ہی شوق نے، چنگی گڈی تے سونے لوگ۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں؟ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے، پہننے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں نے تمہیں بیکار پیدا کی کھانے کے لیے؟ تو کھانے کے لیے جانور کافی تھے، تھوڑا کھاتے؟ ایک بھینس 10 بندوں کے برابر کھانا کھا جاتی ہے، تو اللہ کو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس لیے اس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ بولا کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو بچے نے بتا دیا، اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار بیٹا تم بڑے دانا معلوم ہوتے ہو، بہلول دانا، کہتے بیٹا مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو پھر بچے نے کہا یہ دنیا چلو چلی کا میلہ ہے، یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رہے گی اور کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور زندگی اور انسان کی موت کی مثال پتہ ہے کیسے ہے؟ جیسے دو تیز رفتار گھوڑے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے، تو جتنا وہ دوڑتے جائیں گے وقت گزرتا جائے گا، موت قریب آتی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، یہی نہیں پتا یہ زندگی یہاں سے ہے، یہاں سے موت ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے۔ بچے نے کہا یہ زندگی اور موت دو گھوڑوں کی طرح ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر، رخساروں پر دو آنسو ٹپکے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بہلول دانا فرماتے میں نے اسے اپنی گود میں لٹایا، اس کا چہرہ صاف کیا، جب اسے ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا تم تو چھوٹے سے ہو، ابھی تو تم بالغ بھی نہیں ہوئے، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے، تو کس لیے اتنے فکر مند ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے اپنی ماں سے کچھ سیکھا ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا جب وہ آگ جلاتی ہے نا اور لکڑیاں جلانے کے لیے رکھتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھاس بھوس بھی ڈال دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی ڈال دیتی ہے، اس لیے کہ جب تک چھوٹی لکڑیوں کو آگ نہ لگے، بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آتا ہے اگر جہنم کے اندر بڑے لوگوں کو آگ نہ لگی تو کہیں ہم چھوٹے بھی نہ چلے جائیں۔ کہتے یہ چیز میرے دل میں خیال آئی۔ آپ نے فرمایا یار اتنا عقل مند آدمی ہے، کچھ اور نصیحتیں کرو۔ اس نے بڑی نصیحتیں کی اور پھر کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں 1000 پردوں میں خدائے کریم کی نافرمانی کر کے بھی دیکھ لو، حشر والے دن رب کے سامنے ہوگی۔ 1000 پردوں میں چھپ جاؤ، خدا سے تو اب بھی نہیں چھپ سکتے، لیکن جب حشر کا میدان آئے گا وہ لاکھ ہزاروں پردوں کے سے اشکار ہو کر سب کے سامنے آ جائے گی، اور وہ عالم الغیب ہے، سارا کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور میں خدا کے غضب سے بے خوف ہو کر گناہ کرتا ہوں۔ یہ جب نصیحتیں کی نا تو اب اگلی بار بہلول دانا خود بھی ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے بچہ جا چکا تھا، جو بچے کھیل رہے تھے ان سے پوچھا بھئی بتاؤ وہ لڑکا کدھر گیا ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا وہ بچہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا وہ بچہ کون ہے۔ تو کہنے لگے یہ بچہ حسین ابن علی کی نسل میں سے ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو فرماتے جب یہ کہا نا تو بہلول دانا کہنے لگے مجھے پہلے ہی احساس تھا یہ کیسے کسی ایسے ہی عظیم الشان درخت کا پھل ہو سکتا کہ جس کے اندر اتنی حکمتیں اور راز کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے نا اپنا محاسبہ کرنے کی، تو آج ہی اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو، اور اس وقت سارا کچھ سامنے آئے، اس وقت واپس لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو تم نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور جو آگے بھیجو گے وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ آج صرف اتنا سوچ لینا اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اور ہم
اس کے بدلے اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں، تو انسان کا سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، کہ پہلے دور کی بات ہے، جب آنکھوں کا آپریشن ہوتا تو ڈاکٹر کہہ دیتا تھا 15 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں ہے۔ اب اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا جناب آپ نے 15 دن جھکنا نہیں ہے، آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب 2 دن اس بندے نے کھانا ہی نہیں کھایا، گھر والے پریشان ہیں، ابا جی کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے پہلے تو کہا بیٹا ویسے ہی نہیں کھا رہا، جب زیادہ اصرار کیا ابا جی بتائیں کیا کھانا روٹی چبانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کوئی نرم غذا بنا دیتے ہیں، کس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا بیٹا بات یہ ہے جس رب کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی، سجدہ تو اسے کرتا نہیں اور روٹی کھائی جاتا ہوں، اور آج ہم 5 وقت کی کھا کے بھی سجدہ یاد کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دنیا ہے، یہ عارضی گھر ہے، یہ فنا کا گھر ہے، ایک دن اس کے حضور حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو تم نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پھر فرماتا ہے اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو سب سے خبردار ہے، وہ کسی سے غافل ہے نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جب حشر کا میدان ہو تو اس وقت شرمندگی سے سر جھکانا ہو بلکہ یوں اٹھا ہو اور سرکار کی تلاش ہو، اپنے نبی سے جا کے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا میں آخرت میں نجات والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔